میں نے چیف جسٹس پاکستان کو لیٹر لکھا، 3 دفعہ کالس کی، انہوں نے نہ لیٹر کا جواب دیا نہ مجھے جو ہے کال کا رسپانس دیا۔ میں نے پٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور 3 ججز نے فیصلہ کیا سپرنٹینڈنٹ کے سامنے، جو ہمارے باقی وہاں وکلا تھے ان کے سامنے، کہا کہ ان کو بلوایا جائے عمران خان صاحب سے۔ وہ آرڈر لے کے جو ہے میں گیا اڈیالہ جیل، وہاں عدالتی احکامات 3 ججز کے آرڈر جو ہیں وہ نہیں مانے گئے۔ میں جب سے وزیر اعلیٰ بنا ہوں میں جا رہا ہوں اڈیالہ جیل مسلسل، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے مل سکوں، لیکن بدقسمتی سے تمام آئینی اور قانونی راستے اپنانے کے بعد بھی مجھے نہیں ملوایا گیا۔ مجھے پتہ ہوتا ہے جب بھی میں جاتا ہوں اور ملنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ آج مجھے یہ ملنے نہیں دیں گے، لیکن بہرحال میں جاتا کیوں ہوں؟ کیونکہ اس سسٹم کو ایک دفعہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے مکمل ایکسپوز کر دیا تھا، لیکن کچھ لوگ میرا نام وزیر اعلیٰ کے لیے آنے کے بعد پروپیگنڈے کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ISF کے ایک نوجوان کو اس لیے نامزد کیا ہے کیونکہ وہ اسلام آباد پر چڑھائی کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کی اس بات کو میں ختم کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو ہم یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی جو ہے وہ احتجاجی سیاست نہیں کرتی اگر ان کو انصاف ملتا۔ میں نے جو ہماری پنجاب کی حکومت ہے جو جعلی طریقے سے آئی ہے لیکن بہرحال ابھی ہے، ان کو لیٹر لکھا۔ میں نے وفاقی حکومت جو کہ جعلی طریقے سے آئی ہے لیکن بہرحال ابھی ہے، ان کو لیٹر لکھا کہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے۔ وہ نہیں کروا پائے۔ ایک دفعہ وہ پھر ایکسپوز ہوئے کہ ان کو چلتی نہیں ہے، ان کو صرف جو ہے 17 سیٹوں سے بٹایا گیا ہے جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ ہم یہ گلہ کرتے تھے کہ عدالت انصاف نہیں کرتی، فیصلے تو ہو جاتے ہیں لیکن انصاف نہیں ہوتا۔ ہم نے 9 مئی کے بعد دیکھا جو لوگ نیشنل پریس کلب گئے انہوں نے پریس کانفرنسز کی تو ان کے سارے کیسز معاف ہو گئے، لیکن جو عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے، یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب اور باقی جو ہمارے جتنے بھی لیڈرشپ ہیں، وہ ابھی تک سزائے بھگت رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے نااہل ہو گئے، بہت سے جو ہے وہ 10 سال 20 سال 30 سال ان پر سزائیں ہوئی، وہ کھڑے رہے۔ یہ تو انصاف نہیں ہوا کہ ایک جو ہے ایک ہی کیس میں ایک بندے کو جو ہے وہ پریس کانفرنسز کے ذریعے فوری انصاف مل جاتا ہے، بلکہ انصاف کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، دوسرے کو جو ہے وہ سزائیں سنائی دی جاتی ہیں، پھر بھی جو ہے انصاف کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس پر اس نظام پر تھوڑی دھول پڑی تھی۔ میں گیا، میں نے پھر جو ہے دنیا کو دکھایا۔ میں نے چیف جسٹس پاکستان کو لیٹر لکھا، 3 دفعہ کالس کی، انہوں نے نہ لیٹر کا جواب دیا نہ مجھے جو ہے کال کا رسپانس دیا۔ میں نے پٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور 3 ججز نے فیصلہ کیا سپرنٹینڈنٹ کے سامنے، جو ہمارے باقی وہاں وکلا تھے ان کے سامنے، کہا کہ ان کو بلوایا جائے عمران خان صاحب سے۔ وہ آرڈر لے کے جو ہے میں گیا اڈیالہ جیل، وہاں عدالتی احکامات 3 ججز کے آرڈر جو ہیں وہ نہیں مانے گئے۔ بہرحال پھر جو ہے کچھ دن بعد سائن شدہ آرڈرز نہیں مل رہے تھے، جب ملے تو اس میں جو ہے فیصلہ کچھ اور تھا، سامنے سے کچھ اور کہا گیا تھا۔ تو یہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ بھی مفلوج کر دیا گیا ہے، اس میں انصاف نہیں ہو رہا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ایکسپوز ہو رہی ہے۔ ابھی آپ کے پاس جو ہے، پھر میں نے صحافی برادری سے پوچھا کہ میں نے یہ راستہ اپنایا، میں نے یہ راستہ اپنایا، میں نے یہ راستہ اپنایا، جو آئینی اور قانونی سارے راستے ہیں وہ اپنائے، لیکن میری ملاقات نہیں ہو پائی۔ ابھی آپ مجھے بتائیں کہ میں آگے کون سا راستہ اپناؤں کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے؟ تو ان کے ساتھ جواب نہیں تھا۔ ابھی اگر کوئی یہ کہے کہ ہم احتجاجی سیاست کرتے ہیں، ہم انتشاری سیاست کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ چڑھائی کرتے ہیں، تو یہ فضول بکواس کرتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ جو ہے میں سارے آئینی قانونی راستے اپنا رہا ہوں، آپ مجھے دیوار سے لگا رہے ہیں، تو یہ احتجاج جو ہے وہ مجھے آئین اور قانون اجازت دیتا ہے، پرامن احتجاج۔ اور عمران خان صاحب کی پوری سیاسی کیریئر میں انہوں نے جتنے بھی دھرنے دیے، جتنے بھی احتجاج کیے، وہ پرامن رہے، ایک کملہ بھی ہم نے نہیں توڑا۔ تو ابھی بھی وہی آپشن جو ہے ہمارے پاس رہتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اپنائیں گے۔